تو اب ہم چلتے ہیں، ہاں ہم لوگ مرثیہ پڑھ رہے تھے، مرثیہ کے بہت سارے اشعار بھی دیکھے اور اس کے آغاز اور عروج کے تعلق سے بھی کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کی۔ اب ہم آتے ہیں اس کا اصل موضوع، مرثیے کا اصل موضوع کی طرف ہم آتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے اس میں۔ تو کہتے ہیں کہ مرثیہ معنی اور مفہوم، مرثیے کا معنی اور مفہوم، کیا معنی ہوتا ہے اور کیا مفہوم ہوتا ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ لغوی معنی مرثیے کے کیا ہوتے ہیں؟ بتائیے کوئی آپ میں سے۔ یہاں دیکھیے، یہاں دیکھیے، یعنی کسی مردہ شخص کی خوبیاں بیان کر کے اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ کیا کہا مطلب اس کا؟ کسی مردہ شخص کی خوبیاں بیان کر کے اس کے موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ۔ یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ کون سی ایسی صنف شاعری ہے جس میں کسی مردہ، زندہ کی بیان نہیں ہوتی ہے بلکہ مردے کی بیان ہوتی ہے؟ تو کس میں ہوتی ہے؟ مرثیہ میں۔ نظم اور غزل میں عموماً باقیات، حیاتیات یعنی حیات جو چیزیں ہیں اس کا بیان ہوتا ہے، لیکن جو شہید ہو چکے ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں جو ان کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے وہ مرثیے کے صنف میں ہوتا ہے۔ اصطلاح میں دیکھیے، ان اشعار کو کہتے ہیں جن میں حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کس صنف شاعری میں حضرت امام حسین اور ان کے اصحاب شہداء کا ذکر کیا جاتا ہے؟ تو مرثیے میں ان کے اصحاب اور خود ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ابتدا میں یہ اشعار صرف شہادت اور بین پر مبنی ہوتے تھے۔ اب یہ سوال کل بھی آیا تھا، میں بتا دیا ہوں اور آج بتا رہا ہوں کہ اگر یہ سوال آئے کہ اشعار جو لکھے جاتے تھے مرثیہ کے، وہ ابتدا میں کس صورت میں لکھے جاتے تھے؟ کس صورت میں لکھے جاتے ہیں بتائیے، تھوڑا بولیے، تھوڑا سا ہمت کر کے بولیے، کوئی ایک آدمی، دو آدمی، یا میسج کیجیے۔ غزل۔ بولیے، ابھی بتایا نا، شہادت اور بین پر، شہادت اور بین پر، شہادت اور بین پر۔ لیکن مرثیہ کو اور بھی پرکشش اور پر اثر بنانے کے لیے اس میں کچھ اور اجزائے ترکیبی کا اضافہ کیا گیا جس میں سراپا، رخصت اور رجز قابل ذکر ہیں۔ اب ایک سوال آئے گا کہ شروع دور میں یا ابتدائی ایام میں مرثیہ میں کتنے اجزاء ہوتے تھے، یا وہ کون سے جز تھے جو مرثیے میں مشتمل تھے یا مرثیے پر مشتمل تھے؟ تو صرف شہادت یعنی ہیرو کا میدان میں انتقال کر جانا، وفات پا جانا، اور پھر اس ہیرو پر رونا، بس دو ہی چیزیں ہوتی تھی۔ بعد میں کیا کیا گیا اس میں؟ سراپا، رخصت، رجز اور دیگر اجزاء ترکیبی کو اس میں شامل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں کہ مرثیہ دراصل کیا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے لفظ رسا، لفظ رسا، لفظ رسا سے نکلا ہے جس کے معنی کسی مرنے والے کی تعریف کے اس کے موت پر اظہار یا افسوس کیا جائے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ انگریزی میں مرثیہ کو ایلجی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایلجی کہتے ہیں، جو دراصل یونان کی لغت ہے۔ جو دراصل یونان کی لغت ہے اور قدیم یونانی ادب سے معلوم ہوتا ہے کہ ایلجی ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا جن معنوں میں آج ہوتا ہے، یعنی رنج و الم منانا، رنج و الم منانا،
بلکہ یہ لفظ جنگی کارناموں اور حسن و عشق کے معنی میں لیا جاتا تھا۔ 16ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ایلجی انگریزی ادب میں رنج و غم اور اظہار افسوس کے معنوں میں استعمال ہوا، اور انگریزی شاعری میں سب سے پہلا مرثیہ جارج گاسکو ایجن، اس کو لکھ لیجئے، اس کو آپ کاپی میں لکھ لیجئے۔ انگریزی شاعری میں، انگریزی ادب میں سب سے پہلا مرثیہ کون کون ہے؟ جارج گاسکو ایجن، اس کو لکھ لیجئے، ٹھیک ہے، آگے آجائے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ ایک تعریف یہاں بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے، کیا ہے؟ سید عابد علی عابد اپنی کتاب اصول انتقاد ادبیات، اصول انتقاد ادبیات، اب ایک سوال سیدھے سیدھے یہی آ جائے گا کہ اصول انتقاد ادبیات یہ کتاب کس کی ہے؟ تو یہ کتاب ہے سید عابد علی عابد کی۔ کب لکھی گئی؟ 1960 میں۔ کب لکھی گئی؟ 1960 میں۔ سید عابد علی عابد کی کتاب ہے، 1960 میں لکھی گئی ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ اصول انتقاد ادبیات۔ یا اپنی کاپی میں فور نوٹ کیجئے۔ کبھی کتاب کو ترتیب لگانے کے لیے سوال آتا ہے، کبھی کیا، اب UGC نیٹ میں اب سوال کا جب تجزیہ کریں گے تو شعراء کی پیدائش اور وفات ازبر ہونا چاہیے، اسی طرح کتاب اور صاحب کتاب کا نام ازبر ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ کتاب کی سن کتابت اور سن اشاعت۔ تو آپ کیا جان گئے؟ سید عابد علی عابد کی کتاب کا نام ہے اصول انتقاد ادبیات، اور ساتھ ہی ساتھ 1960 میں۔ اچھا، ان کا اپنا ایک بیان ہے یا مرثیہ کی تعریف کرتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ زین العابدین رسا کے ماتحت لکھتا ہے، رسا ان اشعار کو کہتے ہیں جن میں مرنے والوں کا ماتم کیا جائے۔ اب ایک چیز آپ کیا کر لینا ہے، اس کو میں سوال بنا دیتا ہوں یوں، جس میں وہ اشعار جس میں زندہ کے حسن بیان کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کہتے ہیں، جس میں اپنے محبوب کی سراپا، محبوب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ صنف نازک کی محبوب ہو، یا عورت محبوب ہو، لڑکی محبوب ہو، لڑکی کی نظر میں لڑکا محبوب ہوتا ہے، یا جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں وہ محبوب کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زندگی یافتہ یا زندگی جینے والوں کے جس حسن کو بیان کیا جاتا ہے اس کو غزل کہتے ہیں، لیکن کوئی شخص اس دنیا میں نہیں ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسا کہتے ہیں۔ دوستوں اور اقارب کی تعزیت کا ذکر ہو، تعزیت کس کو کہتے ہیں؟ انتقال کردہ شخصیات کے تعلق سے اس کے اعزاء و اقارب کے پاس بیٹھ کر ان کو تسلی دیتے ہیں اور ان کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک مرحوم بڑے صوم و صلات کے پابند تھے، بڑے نیک اور بڑے مخلص تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اسی باتیں کرتے ہیں۔ قوم کے قائدین یا فرما رواؤں کے مرنے پر علم کا اظہار ہو، یا پیشوان دین اور ائمہ اطہار، خاص طور پر حضرت سید الشہداء، یہ اشہد نہیں ہے، اس میں یہاں یہ ہونا چاہیے، سید الشہداء یہ ہونا چاہیے، یہ ملا کر سید الشہداء اور شہید کربلا کے مصائب کا ذکر ہوا۔ اچھا، سید الشہداء کس کو کہتے ہیں؟ ذرا کمنٹ کیجیے سب لوگ۔ چلیے، سید الشہداء کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ سب لوگ کمنٹ کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ امام حسین، سب لوگ کمنٹ کیجیے۔ ایک سوال میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو یہاں سے، امام حسین، ٹھیک ہے، سب لوگ کمنٹ کیجیے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا سیرت کی کتابوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو شہادت نصیب ہوئی اور جام شہادت انہوں نے نوش فرمایا، تو جو ہندہ تھی اس نے کیا کیا تھا؟ ان کے کلیجے کو، ناک کان کو چبا لیا تھا اور مالا پہنا لیا تھا، پہن لیا تھا بنا کر، تو انہیں بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ لیکن مرثیے کے جو بیان ہے، مرثیے کے باب میں جب سید الشہداء کہا جاتا ہے تو اسے امام حسین ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب آپشن ہوں گے تو ضرور یاد رکھیے گا میری بات کو، اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہوگا، کیوں؟ تاکہ آپ کنفیوژن کے شکار ہو جائیں، یہ آپ کو یاد رکھ لینا ہے۔ عابد صاحب، کون عابد؟
ابھی اوپر جو ذکر آیا تھا. پھر بیان کرتے ہیں کہ زین العابدین آگے چل کر مرثیے کی 3 بنیادی قسمیں بیان کرتے ہیں. ابھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، گائیڈ میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو، علمی طور پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرثیے کتنے قسم ہو سکتی ہیں. علمی طور پر یہ چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے. رسائے تشریفاتی و رسمی، یہ وہ مرثیہ ہیں جس میں اکابر قوم اور سلاطین کی موت کا ماتم کیا جاتا ہے. لکھ لیجئے، مرثیے کی 3 بنیادی قسمیں کس نے بیان کی ہیں؟ سب لوگ کمنٹ کیجئے، سب لوگ کمنٹ کیجئے، آپ میں سے کسی کا کمنٹ رکنا نہیں چاہیے. زین العابدین کے تعلق سے عابد صاحب اپنی کتاب میں اصول انتقاد ادبیات میں لکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر مرثیے کے 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 رؤسا نہیں ہے، رسائے تشریفاتی و رسمی، جس میں قوم کے اکابر اور سلاطین کے بارے میں رنج و الم کا ذکر کیا جاتا ہے. نمبر 2 رسائے شخصی و خانوادگی، اس میں اپنے دوست، اپنے خاندان کے افراد، اپنے بھائی، اپنے اعزاء و اقارب کا ذکر کیا جاتا ہے. نمبر 3 رسائے مذہبی، وہ مرثیے ہیں جن میں پیشوان دین کی موت موضوع سخن بنتی ہے. لکھتے چلیے. اچھا بتائیے آپ میں سے کس کو یہ معلوم تھا کہ مرثیے کے 3 قسمیں ہوتی ہیں؟ آپ میں سے کسی کو بھی معلوم بتائیے ہم کو. کسی کو بھی معلوم ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں سب کو، کون کون جوائن ہے، سب لوگ بتائیے. کسی کے علم میں اگر پہلے سے تھا تو بتائیے ہمیں. اگر علم میں نہیں تھا تو آج جانا تو آج اس کو نوٹ کر لیجیے اپنی کاپی میں، تاکہ آپ اپنے دوستوں سے اس میدان میں آگے بڑھ جائیں. کیسے آگے بڑھتا ہے انسان؟ انہیں چیزوں سے تو بڑھتا ہے. جو چیز انہیں معلوم ہے، جو چیز آپ کو معلوم ہے، تو آپ آگے کیسے ہو گئے؟ آپ مساوی درجہ رکھتے ہیں. لیکن کسی فیلڈ میں اگر آپ گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ علم رکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ آگے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ ہو گئی 3 چیزیں. مذہبی پیشوا جانتے ہی ہیں آپ، سید الشہداء مذہبی پیشوا تھے. سید الشہداء امام حسین مذہبی پیشوا لوگ تھے. سیدہ شباب اہل جنہ کہا گیا ہے کہ نوجوانوں کی جنت کے جو سردار ہوں گے حضرت امام حسین اور امام حسن ہوں گے، اور عورتوں کی جو سردار ہوں گی سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا گیا ہے. یہ ساری چیزیں. چلیے آگے آ گیا جی. 3 قسم ہو گئی ہمارے تک، یہاں تک چیز ہم آگے کر لے چلتے ہیں. چلتے ہیں. چلیے کوئی آپ میں سے یہاں سے پڑھیے، تھوڑا سا پڑھ لیجیے. آپ میں سے کوئی پڑھیے یہاں سے. جی سر میں پڑھوں. ہاں پڑھیے. مرثیہ عربی لفظ اردو مرثیہ کا آغاز و ارتقا. مرثیہ عربی لفظ کا رسا سے نکلا ہے، اور رسا ان اثار کو کہتے ہیں جن میں مرنے والوں کا ماتم کیا جائے، دوستوں اور اقارب کی تعزیت کا ذکر ہو. بقول علامہ شبلی عرب میں دوری ظاہلیت میں ہی مرثیہ گوئی کو بہت ترقی ہو چکی تھی، اور بہت سے شعراء نے بڑے بڑے پر اشعار مرثیے لکھے تھے. اس زمانے میں 2 شاعر گزرے، ایک یہ کیا ہے؟ خنسائے خنسا کہاں لکھا؟ خنسا یہ نام ہے. خنسا عربی بڑے نام. بڑے شاعر گزرے. ایک خنسا جو کہ ایک شاعرہ تھی، اور دوسرا مستمم بن نمیرہ، دونوں نو نے اپنے بھائیوں پر مرثیے لکھے. متمم بن نورہ دونوں نے چلیے اپنے بھائیوں پر مرثیے لکھے. کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان میں جو لفظ رسا ہے اس سے نکلا ہے. یہ آپ کو رٹ ڈالنا ہے، آپشن میں یہی رہے گا. علامہ شبلی کا کہنا ہے کہ جب مرثیے کا جو آغاز اور ارتقاء کی جو بات ہے نا، وہ عرب میں پہلے سے رائج ہے. عرب میں دور جاہلیت میں ہی مرثیہ گوئی کو بہت ترقی ہو چکی تھی. یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے. اور بہت سے شعراء نے بڑے بڑے پر اثر مرثیے لکھے تھے.
اس زمانے میں 2 شاعر گزرے، ایک خنسا جو کہ ایک شاعرہ تھی اور دوسرا متمم نویرہ، دونوں نے اپنے بھائیوں پر مرثیے لکھے. کچھ تفصیلی چیزیں ہیں جو آپ پڑھیں گی. آتے ہیں نصاب کی طرف. نصاب کی طرف آنا ضروری ہے. یہ کتاب اسی لیے جاؤں تو پڑھیے، اس کو تھوڑا مطالعہ کیجیے. میرا ہمارے نصاب میں نہیں ہے، مرثیے کے حساب سے میرے سمجھ میں نہیں ہے. لکھے ہیں سب لوگ اپنے اپنے حساب سے. ہمیں جانا ہے کس میں؟ میر ضمیر وغیرہ میں. میر ضمیر میں جانا ہے، انیس میں جانا ہے، دبیر میں جانا ہے. سوال ادھر سے بنتے ہیں. میں دکھا دوں آپ کو تھوڑا سا. یہ کون ہے؟ میر حسن. میر حسن کو چھوڑ دیتے ہیں. چلیے میر خلیق میں آ جائیے. قریب ہیں، پڑھیے اس کو. کوئی پڑھیے آپ میں سے. جی میر سر. حسن میر خلیق میر حسن کے بیٹے اور میر انیس کے والد تھے. میر حسن نے جب دہلی سے فیض آباد ہجرت کی تو میر خلیق یہی 1766 میں پیدا ہوئے. 16 برس کی عمر میں شاعری کا آغاز کیا. وہ مصحفی کے شاگرد تھے. اس کے علاوہ وہ اپنے والد میر حسن اور اپنے بھائی میر خلق سے بھی اصلاح لیتے تھے. ایک بار خلیق کے والد ان کو میر تقی میر کے پاس غزل کی اصلاح کے لیے لے گئے. چند غزل کے بعد غزل گوئی کو بالائے طاق رکھ دیا. میر خلیق 1815 تک فیض آباد میں تھے اور اس کے بعد لکھنؤ چلے گئے. ان کا انتقال 1844 میں ہوا. میر خلیق کے 3 یاد کر لیجیے، اس کو لکھ لیجیے میر کاپی میں لکھ لیجیے فوراً. میر خلیق کی پیدائش 1766، وفات 1844. میر خلیق کے 3 لکھ لیا سب بیٹے لوگوں نے؟ تھے. اب یہاں جانیں گے کہ میر خلیق کے کتنے بیٹے تھے. میر میر انیس، میر انس اور میر مونس. تینوں شاعر تھے. میر خلیق قادر الکلام تھے. ان کی زبان کوثر و تسنیم سے دہلی ہوئی تھی، نہیں ڈھلی ہوئی تھی ہونا چاہیے. دھلی ہوئی تھی. دھلی ہوئی تھی. گڈ. کوثر و تسنیم سے مطلب بالکل سلیس زبان کے مالک تھے. سمجھ گئے؟ کہتے ہیں خلق میں مثل خلیق اور تھا خوشگو کوئی کب. خوشگو کوئی کب. خوش مطلب اچھا، گو مطلب بولنا. نام لے دھلے زبان کو کوثر و تسنیم سے جب. کیا ہی خوب شعر ہے، کیا ہی بہترین شعر ہے. نام لے دھولے زبان کو کوثر و تسنیم. کوئی بڑا ادیب آ جائے، کوئی بڑے پروفیسر آ جائیں اور وہ بہترین تقریر کرتے ہوں تو ان کے لیے شعر بولیے، خوش ہو جائیں گے. ہے بھی انہیں لوگوں کے لیے. آگے پڑھیے. امام حسین جب مدینہ سے کربلا کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں، اس منظر کو خلیق بڑی خوبصورتی سے اس طرح قلم بند کرتے ہیں. گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے، سر جھکاتے ہوئے بادیدہ پورنم نکلے. بادی پرغم نکلے. خیش و فرزند کمر باندھ سے باہم نکلے. کمر بند سے باہم نکلے. رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے. رات سے گڑیا زہرا کی صدا آتی ہے، دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے. میر ضمیر. تو یہ تھے میر خلیق. ان کے بارے میں جان گئے. یہ اشعار کبھی بھی پوچھے جا سکتے ہیں. جس طرح کے سوالات بن رہے ہیں نیٹ میں، یہ سوال کبھی بھی پوچھے جا سکتے ہیں. جیسے یہ سوال آ جائے گا، آپ پوچھ لیں گے کہ یہ کس کے بارے میں کہا گیا ہے. خلق میں مثل خلیق اور تھا خوشبو کوئی کب. نام لے دھلے زباں کو کوثر و تسنیم سے جب. یہ تاریخ کس کے بارے میں کہی گئی ہے؟
ارے مرزا خلیق کے بارے میں اوپر بات آئی نا، دیکھیں مثل خلیق. چلیے آگے میر ضمیر پڑھ لیجیے. میر ضمیر سید مظفر حسین نام، تخلص ضمیر میر قادر حسین کے صاحبزادے تھے جو گڑگاؤں پنجاب کے رہنے والے تھے. انہوں نے بھی اپنے وطن سے ہجرت کی اور فیض آباد میں بس گئے. ضمیر وہی پیدا ہوئے. ابتدا میں ضمیر نے غزل اور مثنویوں پر طبع آزمائی کی اور مرثیے پر زیادہ توجہ نہ دی. خود ضمیر کہتے ہیں اور ذاکری کا خیال و ذوق نہ تھا. کا خیال و ذوق نہ تھا، مجھے کچھ مرثیہ کا شوق نہ تھا. پڑھیے. اور ذاکری کا خیال و ذوق نہ تھا، مجھے کچھ مرثیے کا شوق نہ تھا. لیکن بعد میں مرثیے کا شوق ایسا ہوا کہ 1836 تک ضمیر نے کتنے ہیں یہ سر کتنے اشارے ہیں یہ 11,36,000 11 لاکھ تو نہیں ہے، نہیں 1,00,000 ہے. وہ الف کا اشارہ 10 لاکھ 1,36,000. ایک سر ہاں 11 لاکھ نہیں ہے یہ. ہاں الف کا شین اشارہ. ہاں چلو 13,06,000 وہ اشعار 13 کہے لاکھ. ہیں. اچھا یہ بتاؤ سشما، جب 11 نہیں ہو سکتا تو 13 کیسے ہو سکتا ہے؟ سر اشعار الگ 1,36,000 رہے گا. 1,36,000 ایک سیکنڈ سشما سے بات کرنے دو. سشما کہہ رہی جی ہے کہ اشعار الگ کر دیتے ہیں، تو اشعار ملا کر جب 11 ہو رہا تھا تو اس کو الگ کر دیتے 13 ہو جائے گا. سر 13 ہی تو بچتا ہے، پھر ایک کے ساتھ 3 ملا تو 13 ہو گیا نا. اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 1,36,000. ہاں ہاں سر میں ایک ایکسٹرا گن گئی تھی. دوسرے کو لقمہ دے رہی 11 پر، خود 13 پر لے کے جا رہی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. چلو ٹھیک ہے. سر آپ نے دلیل کے ساتھ بولا نا تبھی. دلیل تو غلط دے رہی تھی. چلو تو کیا ہوا؟ سر 1,36,000 اشعار کہے ہیں. 1,36,000 اشعار کہے ہیں. جو ہے یہ بندہ ہے حقیر و فقیر، کمتری ذکر حسی ضمیر. ذکر نہیں لکھا لیکن گھبراؤ نہیں نا، گھبرانے سے تھوڑی ہو جائے گا. بتاؤ میر ضمیر کی. ذاکرے ٹھیک ہے. میر ضمیر کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ وفات کا ذکر تو ہے. بتاؤ میر ضمیر کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1775. 77 لکھا ہے 75 لکھا ہے؟ مان لیجیے. مان لیں ہم 75 لکھ رہے ہیں، میرے علم میں 75 ہے. 1775. وفات 1855. اوپر بھی آیا تھا میر خلیق کا، ان کا لکھ لیجیے گا، آتا ہے. ٹھیک ہے. جنہوں نے مرثیے کے فن کو بام عروج تک پہنچایا، ضمیر کے کئی شاگرد تھے. ان میں مرزا دبیر کا نام قابل ذکر ہیں. چلیے پڑھیے. پہلو تو یہ شہرہ تھا ضمیر آیا، اب کہتے ہیں کہ استاد دبیر آیا. ضمیر نے 1266 یعنی 1836 سے مرثیہ میں مسدس کو اختیار کیا. وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں دیکھیے. جس سال کہے وصف یہ ہم شکل نبی ہے، سن 1249 تھے ہجری نبوی کے. آگے تو یہ انداز سخن تھے نہ کسی کے، اب سے ہی مقلد ہوئے اس طرز نئی کے. 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ ورد ہے میرا، اس طرز میں جو کہے شاگرد ہے میرا. اچھا یہ پڑھیے، تھوڑا سا ضروری ہے. کوئی پڑھیے آپ میں سے بلند آواز سے پڑھیے. جتنا پڑھنے کا موقع دے رہا ہوں پڑھ لیجیے، پھر وقت کم ہو جائے گا میں خود نہیں پڑھنے کا موقع دوں گا، ختم ہو جائے گا پڑھنے کا موقع.
पढ़िए, आवाज नहीं जा रही का? अरे अल्लामा शिबली मुआजना निस्व दबीर में लिखते हैं कि सबसे पहले जिस शख्स ने मरसिया को मौजूदा तर्ज का खलात पहनाया वो ज़मीर मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद हैं। इसी तरह अब्दुल नदवी शेरुल हिंद हिस्सा दोम सफ़ा नंबर 132 में दर्ज करते हैं कि मीर ज़मीर पहले शख्स हैं जिन्होंने मरसिया को मौजूदा तर्ज का खलात पहनाया। खलात शारी ब्रुदेलवी क्या बोलते हैं? खिलात पहनाया। शारी रुदेलवी मरासी अनीस में ड्रामाई अनासिर में लिखते हैं कि मरसिया की ज़ाहिरी हैयत मीर ज़मीर के ज़माने में मुअय्यन हुई और यही पहले शख्स थे जिन्होंने इस सिनफ शायरी को मौजूदा खिलात से आरास्ता किया। इमाम हुसैन के चचाजाद मुस्लिम बिन अकील और उनके दोनों बेटों का कूफा में कत्ल होता है। इस वाक़े को ज़मीर इस तरह पेश करते हैं। कत्ल जब मुस्लिम मजलूम हुआ कूफे में, खून मदीना के मुसाफिर का बहा कूफे में, इसके बेटों का निशा जब न मिला कूफे में, हुक्म ये हाकिम कूफा ने कहा कूफे में, ढूंढो जिस जाहो छुपे नूर नज़र मुस्लिम के, शहर से भागने पावे न पिसर मुस्लिम के। चलिए कुछ ये पढ़ लीजिए 10-15 मिनट और। अनीस नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी नमक नहीं लिखा, तारुफ नमक नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी तारुफ। अनीस और मरसिया का चोली दामन का साथ है। अनीस को मरसिया का बेताज बादशाह कहा जाता है और शायद इसलिए उन्हें खुदाए सुखन मरसिया का बेताज बादशाह किसको कहा जाता है? अनीस को। चलिए, और शायद इसलिए इन्हें खुदाए सुखन का खिताब भी मिला। अनीस मरसिया के बारे में खुद बताइए मीर कहते के हैं अलावा और किसको खुदाए सुखन का खिताब मिला? मीर के अलावा और किसको खुदाए सुखन का खिताब? मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है ना? ये चलिए, मेरी कद्र कर ए ज़मीने सुखन तुझे बात में आसमान कर दिया। आज तक किसी नाक़िद या शायर ने ज़ुबान के बारे में ऐसा दावा नहीं किया है। ज़ेर नज़र इकाई में हम मीर बब्बर अली अनीस की मरसिया गोई का एक तफसीली जायज़ा लेंगे, खुसूसन उनके शाहकार मरसिया नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी का गहराई से मुताला करेंगे। ये मरसिया दरअसल मीर अनीस ने अपने बेटे ऊपर कीजिए तो नहीं करेंगे तो झगड़ा करोगे क्या? चलो, ये मरसिया दरअसल मीर अनीस ने अपने बेटे मीर रईस के नाम इसलिए मंसूब किया था ताकि उन्हें भी मरसिया गोई का शौक़ दामनगीर हो जाए। बाद में बकौल सैयद हैदर अली नज़्म तबतबाई अनीस ने इस मरसिए को अपनी तसनीफ़ात में शामिल किया। अगराज़ मकासिद अगराज़ मकासिद इस मौजूए बहस करने से पहले हमारे तलबा ये सवाल अगर आ जाए कि नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, ये किसके नाम मंसूब था, किसके लिए लिखा था? अपने बेटे मीर रईस के नाम। मीर रईस के नाम, ठीक है। चलिए इसको छोड़ दीजिए आप, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। यहाँ तमीद पढ़िए। तमहीद मीर बब्बर अली अनीस मीर खली के फर्जंद मीर हसन के पोते और मीर जाहिद के परपोते थे। इसलिए कहना बेजाना होगा कि शायरी मीर अनीस को वर्षे में मिली थी। खुद मीर अनीस इस बात का यूँ एतराफ़ करते हैं। 5वीं पुश्त है शबीर की मद्दाही में। असल में यहाँ 5वीं पुश्त से मुराद मीर रईस हैं जो मीर अनीस के बेटे थे और मीर अनीस ने 11 साल की उम्र में ही शायरी का आगाज़ किया और 60 साल तक सिर्फ मरसिए ही कहे। उनके मरसियों की तादाद का सही अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। मीर अनीस की विलादत 1218 हिजरी में हुई जबकि उनका इंतकाल 1291 हिजरी में हुआ। मिर्ज़ा दबीर ने उनके इंतकाल पर यह शेर पढ़ा था। आसमा बेमाह काम सिदरा बेरूहुल अमीन तूर सीना कलीमुल्लाह मंबर बे अनीस। मिंबर है जी? मिंबर बे अनीस। मिंबर
جی ممبر بے انیس میر انیس نے شاعری میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہائے، اس کے علاوہ اپنے اشعار میں تشبیہات اور استعارے روزمرہ محاورات کا کثرت سے استعمال کیا، اس لیے میر انیس کو تشبیہات کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ تشبیہات کا بادشاہ کس کو کہا گیا ہے؟ کاپی میں نوٹ کرتے چلے، تو سوال ہے میر انیس کو۔ میر تقی میر کے علاوہ خدائے سخن کس کو کہا گیا ہے؟ میر انیس کو۔ یہ سب چیزیں آپ کو یاد کرنی پڑے گی۔ میر انیس کے انتقال پر کس نے یہ شعر لکھا؟ مرزا دبیر نے۔ سمجھ گئے؟ میر انیس نے کتنے سال میں مرثیہ لکھنا شروع کیا؟ 11 سال کی عمر میں۔ کب تک؟ 60 سال تک صرف مرثیہ لکھے۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھیے یہاں پڑھیے اس کو تھوڑا سا۔ اصل موضوع مرثیے کے اجزائے ترکیبی مثالیں: مرثیہ نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، میر انیس۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی جو معین ہو چکے وہ حسب ذیل ہیں: پہلا ہے چہرہ، دوسرا سراپا، رخصت، آمد، رج، جنگ، شہادت بین۔ سب کو یاد ہے نہیں ہے؟ یہ سوال کبھی کبھی یہاں سے عام طور سے پوچھ لیتے ہیں ترتیب سے، یہ شروع 2 ہٹا دیں گے، 3 ہٹا دیں گے، پوچھ لیتے ہیں سیدھے کہ بتائیے صحیح ترتیب کیا ہے، اس میں کون چھوٹ رہا ہے، تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ چہرہ پڑھ لیجئے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بھی۔ چہرہ مرثیے کے چہرہ میں شاعر حمد، نعت، مناجات وغیرہ تمہید کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس میں شاعر صبح کا منظر، رات کا سماں، باپ بیٹے کے تعلقات وغیرہ کو بھی پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شاعر اپنی شاعری کی بھی تعریف چہرہ میں کرتا ہے۔ دیکھیے پوچھ لے گا آپ سے کہ چہرہ میں کیا بات ہوتی ہے، اس میں شاعر تعریف کرتا ہے اس کی صبح کا منظر۔ چہرہ مطلب کھلنا۔ اب انسان رات میں جب رہتا ہے تو رات میں کچھ دکھائی دیتا ہے؟ کیا چہرہ، کیا مہرہ، کیا کچھ، کیا گورا، کیا گالا، کچھ دکھائی دیتا ہے؟ نہیں۔ تو چہرہ کھل گیا مطلب اس کو روشنی دکھائی دینے لگی، تو چہرہ مطلب صبح کا منظر، رات کا سماں۔ اچھا رات کو کون بیان کرے گا؟ جب رات گزارنے والا جب صبح کے پہر میں پہنچے گا تب نہ رات کے حالات بیان کرے گا۔ رات میں تارے تھے، سردی زیادہ تھی، کم تھی، ہوائیں چل رہی تھی، ہے نا۔ باپ بیٹے کے تعلقات وغیرہ کو بھی پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شاعر اپنی شاعری کی بھی تعریف چہرہ میں کرتا ہے۔ مثال دیکھیے: ایک قطرے کو جو دوں بس تو کلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت میں تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں، ذروں کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز، گنگ مطلب گنگا جو بولنے سے قاصر ہو، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، 5ویں پشت شبیر کی مداحی میں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر یہ پوچھ لے گا مرثیے کے کس جز میں شاعر اپنے شاعری کی بھی تعریف کرتا ہے؟ بتائیے جلدی سے۔ چہرہ کمنٹ نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ، سست پڑ جا رہے ہیں، کیسے کام چلے گا؟ چہرہ میں ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے، 3-4 منٹ ٹائم گزرنا، ٹائم نہیں لگے گا۔ چلیے سراپا دیکھیے فوراً۔ سراپا میں کیا کہتا ہے؟ ہیرو کے قد و قامت، لمبائی، چوڑائی اور اس کے خد و خال، اس کی آنکھ، زلف، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ کیا جوانان خوش اطوار تھے سبحان اللہ، کیا رفیقان وفادار تھے سبحان اللہ، صفدر و غازی و جرار تھے سبحان اللہ، زاہد و عابد و ابرار تھے سبحان اللہ۔ یہ سوال آ جائے گا، پوچھ لے گا اس سوال میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ سراپا ہے۔ زن و فرزند سے فرقت ہوئی، مسکن کو چھوڑا، ہے نا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ مگر احمد کے نواسے کا نہ دامن چھوڑا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے رخصت کو، ہیرو اپنے اہل و عیال، ماں باپ، بھائی بہن سے میدان جنگ میں جانے کے لیے رخصت لیتا ہے، تو رخصت تو سمجھ جائیں آسان ہے۔ امام حسین بھی جب جاتے ہیں جنگ کے لیے، دیکھیے کیا ہے: ہم کے چلائے کہ اے زینب و ام کلثوم، تم سے رخصت کو پھر آیا ہے حسین مظلوم، اب میرے قتل کے در پہ ہے یہ سب لشکر شوم۔ لشکر شوم مطلب منحوس لشکر، شوم مطلب مشہور آتے ہیں۔ ہاں جگا دو اسے گش ہو جو سکینہ مغموم، نہیں ملتا جو زمانے سے گزر جاتا ہے،
کہہ دو عابد سے کہ مرنے کو پدر جاتا ہے. پدر مطلب بیٹا. پدر بیٹا ہوتا ہے باپ ہوتا ہے. پدرم بود باپ. آمد. آمد دیکھیے آنے کے اسٹائل کو. ہیرو کا گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ رمزگاہ میں آنا. ایک ہوتا ہے رخصت. جیسے مثال کے طور پر اپنے گھر سے رخصت ہوا حیدرآباد کے لیے, تو جو حیدرآباد کے لوگ ہوں گے ہمارے سامنے, ان کے لیے میرا آنا آمد کے صورت میں ہوگا. لیکن جب میں گھر سے نکلوں گا تو گھر والوں کے لیے میرا نکلنے کی جو حالت ہوگی وہ رخصت میں ہوگی. سمجھ گئے بات کو؟ رخصت اور آمد میں فرق سمجھ میں آیا؟ اب یہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو, ہنسی والی بات کرنی پڑے گی. مثال کے طور پر آپ کی شادی ہوگی, جن کی نہیں ہوئی ہوگی, جب آپ اپنے گھر سے نکلیں گی تو رخصت ہی کہا جائے گا. جب سسرال پہنچیں گے شام کے وقت, سسرال والوں کے لیے آمد. سسرال والوں کی ارے آپ کی آمد سے تو گھر میں باہر آ گیا. تو یہ ہے. چلیے. کہہ کے یہ باغ پھرائی طرف لشکر شام, پڑ گیا خیمہ ناموس نبی میں کوہرام. رن میں گھوڑے کو اڑاتے ہوئے آئے جو امام, روب سے فوج کے دل ہل گئے کانپے اندام. سر جھکے ان کے جو کامل تھے زبادانی میں, اڑ گئے ہوش فصیحوں کے رجز خانے میں. یہ ہے. اور رجز بھی پڑھ لیتے تھوڑا. کوئی پڑھیے آپ میں سے جلدی سے, آٹھوں پڑھ لیتے ہیں. یہ آپ کے داخل نصاب آچار سب پڑھیے, کوئی بھی پڑھیے. یہ ایک لڑکی پڑھ رہی تھی بار بار, پھر چپ ہو گئی. کیا نام تھا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. جی سر. پڑھیے رجز. زور ہیرو سے کی پڑھیے. زبان سے اپنے ہم ہیرو کی زبان سے اپنے نسب کی تعریف, اپنے اسلاف کے کارنامے, اپنے نسب اپنے نسب کی تعریف, اپنے اسلاف کے کارناموں کا اسلاف بیان, سرواجی اطمینان سے پڑھیے. اپنے اسلاف اپنے اسلاف کے کارناموں کا بیان اور فن جنگ میں اپنی مہارت کا اظہار کرنا. یاد رہے سراپا اور رجز میں یہ فرق ہے کہ سراپا میں شاعر ہیرو کی تعریف کرتا ہے, جبکہ رجز میں ہیرو اپنی خود تعریف کرتا ہے. مثال تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسا ہوں میں, مجھ کو پہچانو کہ خالق کا آشناسا ہوں میں, زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراسا ہوں میں, تیسرا دن ہے یہ گرمی میں کہ پیاسا ہوں میں, چین کیا چیز ہے آرام کسے کہتے ہیں, اس پہ شکوہ نہیں کچھ صبر اسے کہتے ہیں. تو یہ کیا تھا بتائیے؟ رجز. رجز میں اور چیزوں میں کیا فرق ہے؟ سراپا میں اور رجز میں کیا ہوتا ہے؟ سراپا میں شاعر ہیرو کی تعریف کرتا ہے, جبکہ رجز میں ہیرو اپنی خود تعریف کرتا ہے, یعنی اپنے حسب نسب, اپنی بہادری, اپنے کمال, ان چیزوں کو بیان کرتا ہے. تو جنگ کے بارے میں دیکھیے, کوئی اور پڑھیے آپ میں سے. ہیرو کا کسی نامی پہلوان سے یا دشمن سے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کرنا. اس حصے میں شاعر گھوڑے اور تلوار کی بھی تعریف کرتا ہے. مثال کیا ہے؟ ابھی ختم ہوئی تھی یہ مسلسل تقریر, حجت اللہ کے فرزند پہ چلنے لگے تیر, چوم کر تیغ کے قبضے کو پکارے شبیر, لو خبردار چمکتی ہے علی کی شمشیر, پیسرے فاتح صفین و حنین آتا ہے, لو صفیں باندھ کے روکو تو حسین آتا ہے. صفین جنگ ہے نا, جنگ ہوئی تھی نا. صفین نہیں, وہ صفین ہے. میں بھی بتانا چاہ رہا تھا. میں صفین ایک جنگ ہے, ٹھیک ہے. حنین, صفین لفظ نہیں آتا ہے, اور صفیں, ٹھیک ہے. ساتواں آ شہادت. ہیرو کا دشمنوں کے ساتھ بڑی بہادری, جی بولیے, پڑھنا ہے. بڑی بہادری کے ساتھ نہیں جنگ سر, کرنا. حضرت اللہ. حجت اللہ کہتے ہیں اللہ کی دلیل, خدائی مدد. کہاں گئے ہیں؟ حجت اللہ کے فرزند پہ چلنے لگے تیر. حجت اللہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ
جیسے مثال کے طور پر میں جس کے اندر PhD کرتا ہوں، میں ان کے لیے حجت اللہ ہوں، میں ہمیشہ ان کی تعریف کروں، میں ان کی چیز، ان کے فکر اور ان کے جو ہے سوچ کو آگے بڑھاؤں، تو ان کے لیے حجت اللہ، حجت میں دلیل. اس طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ خدا کے لیے دلیل ہوتے ہیں، نہیں کہتے ان کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے. اسی طرح ہیروں کا دشمنوں کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے زخمی ہو کر شہید ہونا، کھینچ کے سینے سے نیزہ جو بڑھا دشمن دی، جھک کے حضرت نے رکھی خاک پر سجدے میں جبیں، تیز کرتا ہوا خنجر کو بڑھا شمر کیا پڑھیں گے بتائیے اس کو؟ شمر لائن ملعون شمر نام ہے. ہاں، آسماں ہل گیا، تھر آ گئی مقتل کی زمین، کیا کہوں تیغ کو کس طرح گلے پہ رکھا، پاؤں قرآن پہ رکھا، حلق پہ خنجیر. ٹھیک ہے، بین دیکھ لیجیے آخری چیز، ہیرو کی لاش پر اس کے عزیزوں بالخصوص عورتوں کا رونا، یعنی مرثیوں میں شہادت کے بعد حالات بھی شاعروں نے درج کیے. مثلا اہل بیت کا کربلا سے دمشق تک سفر کرنا، ان کا زندان شام میں مقید رہنا، یزید کے زوجہ ہند کا ان سے قید خانے میں ملنا، ان کا قید سے چھوٹ کر مدینے واپس جانا، اس حالات کو یعنی شہادت کے بعد کے جو حالات ہوتے ہیں افسوس اور المناک ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے میں کیا کہتے ہیں؟ بین. رو کے چلاتی ہے کہ ہے میرے مظلوم حسین، فوج اعداء میں تیرے، اعداء مطلب دشمن، فوج اعداء میں تیرے قتل کی ہے دھوم حسین، کچھ مجھے آنکھوں سے ہوتا نہیں معلوم حسین، ہائے میں رہ گئی دیدار سے محروم حسین، مڑ کے دیکھو کہ مصیبت میں پڑی ہوں بھائی، ننگے سر بلوا اعداء میں کھڑی ہوں بھائی. ٹھیک ہے، یہ چیز ہم نے آپ کو جان لیا. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے، اس کو یاد رکھیے.